أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهبني الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا القوة يا مولى فأعن واصرف عني الجهل يا ذا المنة يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے، جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سائرہ خان، دارالارقم کی والنٹیئر، کوئز میکر اور گریجویٹ، جس 25 کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے، بے شک میں بیزار ہوں اس سے جو تم عبادت کرتے ہو، مگر وہ ذات جس نے پیدا کیا مجھ کو، تو بے شک وہ عنقریب رہنمائی کرے گا میری، اور اس نے بنا دیا اس کو ایک بات باقی رہنے اس کی اولاد میں، شاید کہ وہ لوٹ آئے، بلکہ میں نے سامان زندگی دیا ان لوگوں کو اور ان کے آباء و اجداد کو، یہاں تک کہ آ گیا ان کے پاس حق یعنی قرآن اور رسول کھول کر بیان کرنے والا، اور جب آ گیا ان کے پاس حق انہوں نے کہا یہ جادو ہے، اور بے شک ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں، اور انہوں نے کہا کیوں نہیں نازل کیا گیا یہ قرآن اوپر کسی شخص کے 2 بستیوں میں عظمت والے، کیا وہ تقسیم کرتے پھرتے ہیں رحمت تیرے رب کی؟ ہم تقسیم کرتے ہیں ان کے درمیان ان کی معیشت دنیا کی زندگی میں، اور بلند کیا ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر درجوں میں، تاکہ بنائیں ان میں سے بعض کو خدمتگار، اور رحمت تیرے رب کی بہتر ہے ہر اس چیز سے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ یہاں پر اہل مکہ کا سوال تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں قرآن نازل ہوا، یہ شرف کسی بڑے آدمی کو کیوں نہیں ملا؟ ان کا اشارہ ولید بن مغیرہ کی طرف تھا جس کو رہنۃ القریش کہا جاتا تھا، اور عروہ بن مسعود ثقفی کی طرف تھا جو وہ اہل طائف میں سے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رحمت کس کو تقسیم کی جائے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑھ کر ہے اس سے جو ولید بن مغیرہ اور عروہ بن مسعود ثقفی کے پاس ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنانا ان سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض کے لیے خدمتگار بنائے تاکہ دنیا کا نظام چل سکے اور لوگ ایک دوسرے کے کام آ سکے۔ حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان تمہارے اخلاق کو اسی طرح تقسیم کیا ہے جس طرح تمہارے درمیان تمہارا رزق تقسیم کیا گیا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور اس کو بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت نہیں کرتا، لیکن ایمان صرف اس کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ تو اصل دولت اللہ کی محبت ہے، دنیا کی دولت نہیں۔ اور اگر نہ ہو یہ بات کہ ہو جائیں گے لوگ ایک ہی امت، البتہ ہم کر دیں واسطے اس کے جو کفر کرتا ہے رحمان کے ساتھ ان کے گھروں کے لیے چھتیں چاندی سے اور سیڑھیاں ان پر وہ چڑھتے ہو، اور ان کے گھروں کے لیے دروازے اور تخت اس پر وہ تکیے لگاتے ہیں اور سونے کے، اور بے شک سب یہ اگرچہ سامان ہے دنیا کی زندگی کا، اور آخرت تیرے رب کے یہاں متقی لوگوں کے لیے ہے۔ اور جو غفلت برتتے ہیں رحمان کے ذکر سے، ہم مقرر کر دیتے ہیں اس کے لیے ایک شیطان، تو وہ اس کا دوست ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا، منہ پھیرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر سے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے پیچھے ایک شیطان لگا دیتے ہیں۔
ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انسان جب صبح اور شام کرتا ہے اور اس کی پریشانی صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک ذات ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی ساری ضرورتوں کو اپنے ذمے کر لیتا ہے، اور ہر وہ چیز جو اسے پریشان کرے وہ بھی اپنے ذمے لے لیتا ہے، اور اس کے دل کو اپنی محبت کے لیے اور اس کی زبان کو اپنے ذکر کے لیے اور اعضاء کو اپنی اطاعت کے لیے فارغ کر دیتا ہے۔ اور اگر وہ صبح شام اس حال میں کرتا ہے کہ دنیا ہی بس اس کی پریشانی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی غم کو اس کے اوپر لاد دیتا ہے اور اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے، اس کے دل کو اپنی محبت سے مخلوق کی محبت کی طرف کر دیتا ہے، اس کی زبان کو اپنے ذکر سے ہٹا کر لوگوں کے ذکر کی طرف کر دیتا ہے، اس کے اعضاء کو اپنی خدمت سے ہٹا کر لوگوں کی خدمت میں لگا دیتا ہے، تو وہ اس طرح مشقت اٹھاتا ہے جس طرح جنگلی جانور دوسروں کی خدمت میں مشقت اٹھاتا ہے، تو وہ اس بھٹی کی طرح ہو جاتا ہے جس میں ہوا دی جاتی ہے اور اس کے پھسلیوں سے دوسروں کو فائدے کے لیے نچوڑ دیا جاتا ہے۔ اس آیت سے ہمیں نصیحت ملتی ہے کہ اللہ کے ذکر سے ہمیں غفلت نہیں برتنی چاہیے، اور بے شک وہ البتہ روکتے ہیں ان کو راستے سے اور وہ سمجھتے ہیں بے شک وہ ہدایت یافتہ ہے، یہاں تک کہ جب وہ آئے گا ہمارے پاس کہے گا اے کاش میرے درمیان اور تمہارے درمیان دوری ہوتی دو مشرقوں کی، تو بہت برا ساتھی ہے، اور ہرگز نہیں نفع دے گا تم کو آج جب ظلم کیا تم نے، بے شک تم عذاب میں مشترک ہو، کیا بھلا تو سنوائے گا بہروں کو یا تو راہ دکھائے گا اندھوں کو، اور جو کوئی ہو وہ کھلی گمراہی میں۔ پھر اگر ہم لے جائیں آپ تو بے شک ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں، یا ہم دکھائیں آپ کو وہ چیز وعدہ کیا ہم نے ان سے تو بے شک ہم ان پر قدرت رکھنے والے ہیں، بس مضبوط تھام لو اس چیز کو جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہے، اور بے شک وہ البتہ ذکر ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے، اور عنقریب پوچھ لیجئے جس کو بھیجا ہم نے آپ سے قبل اپنے رسولوں میں سے، کیا بنائے ہم نے رحمان کے سوا کچھ الہ ان کی بندگی کی جائے، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ اپنی نشانیوں کے طرف فرعون کے اور اس کے سرداروں کے، تو اس نے کہا بے شک میں رسول ہوں رب العالمین کا۔ پھر جب وہ لایا ان کے پاس ہماری آیات تب وہ ان پر ہنستے تھے، اور نہیں ہم دکھاتے ان کو کوئی نشانی مگر وہ زیادہ بڑی ہوتی تھی اپنی بہن سے، اور پکڑ لیا ہم نے ان کو ساتھ عذاب کے تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو معجزات کے ساتھ فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا گیا، وہ لوگ ان نشانیوں کو دیکھ کر ہنستے اور مذاق اڑاتے تھے، ایک کے بعد ایک ان پر عذاب آتا، زیادہ بڑی سزا ہوتی اپنی بہن سے یعنی پچھلی سزا سے، تاکہ وہ لوگ توبہ کرے اور پلٹ آئے۔ اور انہوں نے کہا اے جادوگر دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے بوجہ اس کے جو اس نے عہد کیا آپ کے پاس، بے شک ہم البتہ ہدایت یافتہ ہے۔ پھر جب کھول دیا ہم نے ان سے عذاب کو تب وہ پھر جاتے تھے، اور پکارا فرعون نے اپنی قوم میں، کہا اے میری قوم کیا نہیں ہے میرے لیے بادشاہت مصر کی اور یہ دریا جو بہتی ہے میرے نیچے سے، کیا پھر نہیں تم دیکھتے ہو، بلکہ میں بہتر ہوں اس سے یعنی موسیٰ علیہ السلام سے جو وہ حقیر ہے اور نہیں قریب کہ وہ واضح بات کرے۔ یہاں فرعون اپنے آپ کی بڑائی کرتا اور موسیٰ علیہ السلام کو حقیر سمجھتا۔ تو کیوں نہیں اتارے گئے اس پر کنگن سونے کے، یا آیا اس کے ساتھ فرشتہ ساتھ رہنے والے، تو ہلکا پایا اس نے اپنی قوم کو تو انہوں نے اطاعت کی اس کی، بے شک وہ تھے وہ فاسق قوم۔ تو جب وہ غصے میں لائے ہم کو انتقام لیا ہم نے ان سے، تو غرق کر دیا ہم نے ان سب کو، تو بنا دیا ہم نے ان کو پیشرو اور ایک مثال بعد والوں کے لیے۔ اور جب بیان کیا گیا مریم علیہ السلام کے بیٹے کو مانند مثال، اچانک تیری قوم اس سے تالیاں بجاتی ہے اور کہنے لگے کیا ہمارے الہ بہتر ہے یا وہ، نہیں انہوں نے بیان کیا اس کو تیرے لیے مگر جھگڑے کے طور پر، بلکہ وہ ایک قوم ہے جھگڑالو، نہیں وہ مگر ایک بندہ، انعام کیا ہم نے اس پر اور بنا دیا ہم نے اس کو ایک مثال بنی اسرائیل کے لیے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ اور اگر ہم چاہیں البتہ ہم بنا دیں تم سے فرشتوں کو زمین میں وہ جانشیں ہوں، اور بے شک وہ البتہ ایک علامت ہے قیامت کی، تو نہ تم شک کرنا ساتھ اس کے، اور پیروی کرو میری، یہ ہے راستہ سیدھا، اور نہ روکے تم کو شیطان، بے شک وہ تمہارے لیے دشمن ہے کھلا۔
اور جب لائی عیسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیاں، اس نے کہا تحقیق میں لایا ہوں تمہارے پاس حکمت، اور تاکہ میں بیان کروں تمہارے لیے بعض وہ چیز تم اختلاف کرتے ہو جس میں، پس ڈرو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اور اطاعت کرو میری، بے شک اللہ تعالیٰ وہ رب ہے میرا اور رب تمہارا، پس عبادت کرو اس کی، یہ ہے راستہ سیدھا۔ بس اختلاف کیا گروہوں نے ان کے درمیان سے، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، عذاب سے دردناک دن کے نہیں وہ انتظار کرتے مگر قیامت کا کہ آ جائے ان کے پاس اچانک، اور وہ نہ شعور رکھتے ہو۔ دوست یعنی پکے گہرے دوست، آج کے دن یعنی قیامت کے دن ان میں سے بعض کے لیے دشمن ہوں گے مگر تقوی والے۔ اے میرے بندو، نہیں کوئی خوف تم پر آج اور نہ تم غمگین ہوں گے۔ قیامت کے دن بہت پکے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقی کے، وہ ایک دوسرے کے لیے اجر کا باعث بنیں گے۔ حدیث، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خاطر کسی سے محبت کریں گے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش کے سائے میں رکھیں گے۔ جب بندے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈر ہو، وہ کسی بھی دوستی میں گناہ حرام نہیں کرے گا، وہ غلط کام کو سپورٹ نہیں کرے گا، اچھا دوست صحیح صلاح دے گا، غلط بات پر اعتماد نہیں کرے گا اور اس کے دوست کو اس پر اعتماد آتا۔ ایسے دوستوں کے سارے غم اور تکلیفیں دنیا میں ہی گزر گئے، اب ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے ہماری آیات پر اور تھے وہ مسلمان، داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیویاں، تم خوش رکھے جاؤ گے، گردش کرائے جائیں گے ان پر بڑے پیالے سونے کے اور ساغر، اور اس میں جو تمنا کریں گے نفس، اور لذت پائیں گی نگاہیں، اور تم ان میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ اللہم انی اسألک الجنہ، اور یہ جنت وہ جو وارث بنائے گئے ہو اس کے وجہ تھے تم عمل کرتے، تمہارے لیے اس میں پھل ہوں گے بہت سے، ان میں سے تم کھاؤ گے، بے شک مجرم لوگ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہم اجرنا من النار، نہ کم کیا جائے گا ان سے اور وہ اس میں مایوس ہوں گے، اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر لیکن تھے وہ وہی ظالم۔ اور وہ پکاریں گے اے مالک، چاہیے کہ فیصلہ کرے ہم پر آپ کا رب، کہے گا بے شک تم یوں ہی رہنے والے ہو، البتہ تحقیق لائے ہم تمہارے حق، لیکن اکثر تمہارے حق کے لیے ناپسند کرنے والے ہیں، بلکہ انہوں نے مقرر کیا ایک کام تو بے شک ہم مقرر کرنے والے ہیں، یا وہ سمجھتے ہیں بے شک ہم نہیں، ہم سنتے ان کی راز کی باتیں اور ان کی سرگوشیاں، کیوں نہیں اور ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس لکھ رہے ہیں۔ کہہ دیجئے اگر ہے رحمان کے لیے کوئی بیٹا تو میں سب سے پہلا ہوں عبادت کرنے والوں میں۔ پاک ہے رب آسمانوں کا اور زمین کا، رب عرش کا، اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں، تو چھوڑ دو ان کو بحثیں کریں اور کھیلتے رہیں یہاں تک کہ وہ جا ملے اپنے دن سے وہ وعدہ کیے جاتے ہیں، یعنی قیامت کا دن۔ اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو آسمان میں الہ ہے اور زمین میں الہ ہے، اور وہ حکمت والا ہے، علم والا ہے اور بابرکت ہے۔ وہ ذات اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ ان دونوں میں ہے، اور اسی کے پاس ہے قیامت کا علم، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور نہیں مالک ہو سکتے وہ لوگ جن کو وہ پکارتے ہیں اس کے سوا سے شفاعت کے، مگر جو گواہی دے حق کے ساتھ، اور وہ جانتے ہو۔ اور البتہ اگر پوچھو تم ان سے کس نے پیدا کیا ان کو، البتہ ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ نے، تو کہاں سے وہ پھرائے جاتے ہیں۔ قسم ہے ان کے قول کی، اے میرے رب، بے شک یہ قوم نہیں ایمان رکھتی، پس درگزر کرو ان سے اور کہو سلام، پس عنقریب وہ جان لیں گے۔ یہاں سلام سے مراد بائیکاٹ کرنا، سلامتی نہیں۔ سورہ دخان، دخان کا میننگ دھواں۔ مکی صورت ہے، 59 آیات ہے اور 3 رکوع ہے، ترتیب کے حساب سے 43 ہے اور نزول کے حساب سے 64 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ حامیم، یہ حروف مقطعات ہے اور اس کا علم سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں ہے۔ قسم ہے کتاب روشن کی، بے شک ہم نے نازل کیا ہم نے اس کو ایک رات میں بابرکت۔ لیلۃ القدر کا دوسرا نام لیلۃ المبارکہ ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس رات سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا۔ قرآن کا نزول لیلۃ القدر کے دن سے شروع ہوا۔ بے شک ہم تھے ہم ڈرانے والے، اس میں فیصلہ کیا جاتا ہے ہر مضبوط کام کا۔ لیلۃ القدر فیصلوں کی رات ہے، انسان کے سال بھر کے فیصلے
लौह महफूज से नकल यानी कॉपी करके फरिश्तों को दिया जाना होता है। एक काम हमारी तरफ से, बेशक हम थे हम भेजने वाले, रहमत के तौर पर तेरे रब की तरफ से, बेशक वो सुनने वाला है, इल्म वाला है। रब है आसमानों का और ज़मीन का और जो उन दोनों के दरमियान है। अगर हो तुम यकीन करने वाले, नहीं कोई इलाह बरहक मगर वही, वो जिंदा करता है और वो मौत देता है। रब तुम्हारा और रब तुम्हारे आबा व अजदाद का, पहलों का, बल्कि वो शक में खेल रहे हैं। बस इंतजार करो जिस दिन आएगा आसमान साथ खुले धुएं के, ढांप लेगा लोगों को, ये है अजाब दर्दनाक। क़यामत के दिन आसमान से धुआं उठेगा। ऐ हमारे रब हटा दे हमसे अजाब को, बेशक हम मानने वाले हैं। कहाँ से है उनके लिए नसीहत और तहकीक आ चुका उनके पास रसूल मुबीन यानी बयान करने वाला। फिर वो मुंह मोड़ गए उससे और उन्होंने कहा सिखाया पढ़ाया है, दीवाना है। बेशक हम हटाने वाले हैं अजाब को थोड़ा सा, बेशक तुम लौटने वाले हो। जिस दिन हम पकड़ेंगे पकड़ बड़ी, बेशक हम इंतकाम लेने वाले हैं। यहाँ इशारा है जंग बदर की तरफ। और अलबत्ता तहकीक आजमाया हमने उनसे क़ब्ल कौम फ़िरौन को, और आया उनके पास रसूल करीम यानी इज्जत वाला रसूल मूसा अलैहिस्सलाम को कहा जा रहा है कि हवाले कर दो मेरी तरफ अल्लाह के बंदों को यानी बनी इसराइल को, बेशक मैं तुम्हारे लिए रसूल हूँ, अमानतदार हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम को दो क्वालिटीज बताए जा रहे हैं, रसूल हूँ, अमानतदार हूँ। और ये कि ना तुम सरकशी करो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मुकाबले पर, बेशक मैं लाया हूँ तुम्हारे पास खुली दलील, और बेशक मैं पनाह ले चुका अपने रब की और तुम्हारे रब की कि तुम संसार करो मुझे, और अगर नहीं तुम मानोगे मेरी तो छोड़ दो मुझको। तो उसने पुकारा अपने रब को, बेशक ये लोग मुजरिम है, तो ले चल मेरे बंदों को रातों रात, बेशक तुम पीछा किए जाने वाले हो, और छोड़ दो समंदर को साकिन, बेशक वो लश्कर है गर्क होने वाला। बनी इसराइल को रात के वक्त ले जाने का हुक्म हुआ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से, और पीछे फिरौन और उसका लश्कर ने बनी इसराइल का और मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा किया। मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर समंदर पार कर चुके और फिरौन और उसका लश्कर समंदर में गर्क हो चुके थे। कितने ही वो छोड़ गए बागात में से, और चश्मे और खेतियां और मकाम उम्दा और नेमतें थे वो उसमें ऐश करने वाले। इसी तरह और वारिस बना दिया हमने उनका दूसरी कौम को यानी बनी इसराइल को, तो ना रोया उन पर आसमान और जमीन, और ना थे वो मोहलत दिए जाने वाले। यानी फिरौन और उसके लश्कर के मरने पर ना जमीन रोई ना आसमान रोया। जब नेक बंदा मरता है, जहाँ वो इबादत करता है, जिक्र करता है, वो जगह उस बंदे को याद करती है। जब कोई जालिम फौत होता है तो हर चीज शुक्र अदा करती है। और अलबत्ता तहकीक नजात दी हमने बनी इसराइल को रुसवाकुन अजाब से, फिरौन से, बेशक था वो बुलंद दर्जे वाला हद से बढ़ने वालों में से। और अलबत्ता तहकीक तरजीह दी थी हमने उनको इल्म के जहां वालों पर, और दी हमने उनको निशानियों में से जो उसमें आजमाइश थी खुली। बेशक ये लोग अलबत्ता कहते हैं नहीं ये मगर हमारी मौत पहली, और नहीं हम उठाए जाने वाले। बस ले आओ हमारे बाप दादा को अगर हो तुम सच्चे। क्या वो अच्छे है या तुब्बा की कौम और वो लोग जो उनसे पहले थे। हलाक कर दिया हमने उनको, बेशक वो मुजरिम थे। और नहीं पैदा किया हमने आसमानों को और ज़मीन को और जो उन दोनों के दरमियान है खेलने वाले होकर। नहीं पैदा किया हमने उन दोनों को मगर हक़ के साथ, लेकिन उनमें से अक्सर नहीं इल्म रखते। बेशक फैसले का दिन उनकी मियाद है सबकी, जिस दिन ना काम आएगा कोई खरीब यानी अजीज खरीब को कुछ भी, और ना वो मदद दिए जाएंगे मगर जिस पर रहम फरमाए अल्लाह सुब्हानहू व तआला। यकीनन वो वही गालिब है, रहम फरमाने वाला है। बेशक दरख्त ज़ख़ूम का खाना है गुनहगारों का, गले हुए तांबे की तरह जोश खाएगा पेटों में, मानिंद जोश खाने खौलते पानी के। पकड़ो उसको पस घसीटो उसको तरफ जहन्नुम के वसत में, फिर उंडेल दो उसके सर पर खौलते पानी के अजाब से। चखो बेशक तुम जबरदस्त थे, इज्जत वाले थे। बेशक ये वो है जो थे तुम साथ उसके तुम शक करते। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। बेशक मुत्तकी लोग अमन वाली जगह पर होंगे, बागों में और चश्मों में। पहनेंगे वो बारीक रेशम और मोटा रेशम, आमने सामने बैठने वाले। इसी तरह और ब्याह देंगे हम उनको मोटी आंखों वाली औरतों से। वो तलब करेंगे उसमें हर किस्म के फल, अमन से रहने वाले।
نہ وہ چکھیں گے اس میں موت کو مگر پہلی موت، اور بچا لے گا اس کو جہنم کے عذاب سے۔ فضل ہوگا تیرے رب کی طرف سے، یہی کامیابی ہے بہت بڑی۔ بس بے شک آسان کر دیا ہم نے اس کو تیری زبان پر، شاید کہ وہ نصیحت پکڑے۔ بس انتظار کرو، بے شک وہ انتظار کرنے والے ہیں۔ جنت میں سبھی نعمتوں کے ساتھ امن ہوگا۔ دنیا میں سب چیزیں ہونے کے باوجود اگر امن نہ ہو تو کچھ بھی اچھا نہیں لگے گا۔ سورۃ الجاثیہ۔ جاثیہ کا میننگ ہے گھٹنوں کے بل گرنا، یعنی نیلنگ ڈاؤن۔ مکی صورت ہے، اس میں 37 آیات ہے اور 4 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان بار بار رحم فرمانے والے ہیں۔ حامیم حرف مقطعات ہے۔ حرف مقطعات قرآن کے معجزات میں سے ہے، اور حرف مقطعات کے بعد کتاب کا ذکر آتا ہے۔ نازل کرنا ہے کتاب کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو زبردست حکمت والا ہے۔ بے شک آسمانوں میں اور زمین میں البتہ نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے، اور پیدائش میں تمہاری اور جو پھیلا رہا ہے جانوروں میں سے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہو، اور اختلاف میں رات اور دن، اور جو نازل کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمان سے رزق میں سے، پھر اس نے زندہ کیا ساتھ اس کے زمین کو اس کی موت کے بعد، اور ہوا کی گردش میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہو۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیوں کا ذکر ہے، رات اور دن، بارش کا آسمان سے آنا اور زمین سرسبز ہونا، ہواؤں کا بدلنا، یہ سبھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات ہے، ہم پڑھتے ہیں ان کو حق کے ساتھ آپ پر، تو ساتھ کون سی بات کے، یعنی قرآن کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اور اس کی آیات کے بعد وہ ایمان لائیں گے۔ ہلاکت ہے واسطے ہر بہت جھوٹے بہت گنہگار کے۔ جو سنتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو پڑھی جاتی ہے اس پر، پھر وہ اصرار کرتا ہے تکبر کرتے ہوئے گویا کہ نہیں اس نے سنا اس کو، تو خوشخبری دے دو اس کو دردناک عذاب کے۔ اور جب وہ جان لیتا ہے ہماری آیات میں سے کوئی چیز بنا لیتا ہے اس کو مذاق، یہی لوگ ان کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا۔ ان کے آگے جہنم ہے اور نہ کام آئے گا ان کو جو انہوں نے کمایا کچھ بھی، اور جو انہوں نے بنا لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا سے سرپرست، اور ان کے لیے عذاب ہے بڑا۔ یہ ہدایت ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا آیات کا اپنے رب کی، ان کے لیے عذاب ہے بے قرار کرنے والا، یعنی رسوا کن۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے مسخر کیا تمہارے لیے سمندر کو تاکہ چلے کشتیاں اس میں ساتھ اس کے حکم کے، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل میں، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور اس نے مسخر کیا تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سارے کا سارا اس سے۔ بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہو۔ کہہ دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے درگزر کریں ان لوگوں کے لیے نہیں وہ امید رکھتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دنوں کی، تاکہ وہ بدلہ دے ایک قوم کو بوجہ اس کے جو تھے وہ کمائی کرتے۔ ایام اللہ، یعنی وہ دن جن دنوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سرکش قوموں سے انتقام لیتے ہیں، جیسے قوم عاد، قوم سمود۔ جس نے عمل کیے اچھے تو اس کی ذات کے لیے، اور جو برائی کرتا ہے تو اسی پر ہے، یعنی اس کا ذمہ اسی پر ہے۔ پھر اپنے رب کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ اور البتہ تحقیق دی ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور نبوت، اور رزق دیا ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں میں سے، اور فضیلت دی ہم نے ان کو تمام جہانوں پر، اور دی ہم نے ان کو واضح نشانیاں دین میں سے، تو نہیں انہوں نے اختلاف کیا اس کے بعد جو آیا ان کے پاس علم سرکشی کی وجہ سے آپس میں۔ بے شک رب تیرا فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن اس میں جو تھے وہ جس میں وہ اختلاف کرتے۔ پھر لگا دیا ہم نے آپ کو اوپر ایک طریقے کے، یعنی شریعت کے دین میں سے، بس پیروی کرو اس کی، اور نہ تم پیروی کرو ان لوگوں کی خواہشات کی جو علم نہیں رکھتے۔ بے شک وہ نہیں کام آ سکتے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کچھ بھی، اور بے شک ظالم لوگ ان میں سے بعض دوست ہے بعض کے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دوست ہے متقی لوگوں کا۔ یہ قرآن روشن نشانیاں ہیں لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور رحمت اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہو۔ یا خیال کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کام کیے برے، یعنی برائیاں کی، کہ ہم کر دیں گے ان کو ان لوگوں کی طرح جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے اچھے، برابر ہے ان کا جینا اور ان کا مرنا، کتنا برا ہے جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ اور پیدا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ، اور تاکہ بدلہ دیا جائے ہر شخص کو بوجہ اس کے جو اس نے کمائی کی، اور وہ نہ ظلم کیے جائیں گے۔ کیا پھر تم نے دیکھا جس نے بنا لیا اپنا الہ
اپنی خواہش نفس کو اور بھٹکا دیا اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم کے باوجود، اور مہر لگا دی اس کے کان پر اور اس کے دل پر، اور اس نے ڈال دیا اس کی آنکھ پر پردہ، تو کون ہدایت دے گا اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بعد؟ کیا بھلا نہیں تم نصیحت پکڑتے؟ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے جو خواہشات نفس کو الہ بنا لیا اس کا علم بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، وہ علم کو ہی پیچھے کر دے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر دو کاموں میں تمہیں مشکل ہو رہی ہو تو اسے کرو جو تمہاری خواہش سے دور ہے، اور انہوں نے کہا نہیں یہ مگر ہماری دنیا کی زندگی، ہم مریں گے اور ہم جئیں گے، اور نہیں ہلاک کرتا ہم کو مگر زمانہ، اور نہیں ان کے لیے اس کا کوئی علم، نہیں وہ مگر وہ گمان کرتے ہیں، اور جب پڑھی جاتی ہے ان پر ہماری آیات روشن نہیں ہوتی ان کی حجت مگر یہ کہ وہ کہتے ہیں لاؤ ہمارے باپ دادا کو اگر ہو تم سچے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے تم کو، پھر موت دے گا تم کو، پھر جمع کرے گا تم کو قیامت کے دن، نہیں کوئی شک اس میں، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین، اور جس دن قائم ہوگی قیامت اس دن خسارہ پا جائیں گے باطل پرست، اور تم دیکھو گے ہر امت کو گھٹنوں پر گری ہوئی، ہر امت بلائی جائے گی طرف اپنے اعمال نامے کے، آج تم جزا دیے جاؤ گے جو تھے تم عمل کرتے۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یہ ہے کتاب ہماری بولے گی تم پر حق کے ساتھ، بے شک ہم تھے ہم لکھواتے جو تھے تم عمل کرتے، یعنی اعمال نامہ حق کے ساتھ بولے گا لوگوں کے خلاف اور سچ ہی بولے گا، ایک ایک ایکشن بولے گا۔ تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے اچھے، تو داخل کرے گا ان کو ان کا رب اپنی رحمت میں، اور یہ ہے وہ جو کھلی کامیابی ہے۔ اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کیا پھر نہ تھی میری آیات پڑھی جاتی تم پر تو تکبر کیا تم نے اور تھے تم مجرم لوگ۔ اور جب کہا جاتا بے شک وعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سچا ہے اور قیامت نہیں کوئی شک اس میں، کہا تم سے نہیں ہم جانتے قیامت کیا ہوتی ہے، نہیں ہم سمجھتے مگر ایک گمان، اور نہیں ہے ہم یقین کرنے والے، اور ظاہر ہو جائے گی ان کے لیے برائیاں جو انہوں نے عمل کیے، اور گھیر لے گا ان کو وہ جو تھے وہ ساتھ اس کے مذاق اڑاتے، اور کہہ دیا جائے گا آج ہم بھلائے دیتے ہیں تم کو جیسا کہ تم بھول گئے ملاقات کو تمہارے اس دن کی، اور ٹھکانہ تمہارا آگ ہے اور نہیں تمہارے لیے مددگاروں میں سے۔ یہ بات بوجہ اس کے یقیناً تم بنا لیا تم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو مذاق، اور دھوکے میں ڈالا تم کو دنیا کی زندگی نے، تو آج نہ وہ نکالے جائیں گے اس سے اور نہ وہ عذر قبول کیے جائیں گے۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے حمد جو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے تمام جہانوں کا، اور اسی کے لیے ہے بڑائی آسمانوں میں اور زمین میں، اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے، یعنی بڑائی صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑائی میری اوپر کی چادر ہے اور عظمت میری نیچے کی چادر ہے، چنانچہ جو کوئی اس میں سے کوئی ایک کو بھی کھینچنے کی کوشش کرے گا تو میں اسے جہنم کی آگ میں جھونک دوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى، أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى